السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے روش دل، جو کہ تیری ہے زینت الیاس کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم میری مدد کرو، میری کامیابی پر سب سے زیادہ فائدہ تمہارا ہوگا۔ رات 10 بجے کے قریب حمزہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ کل اس کی سالگرہ تھی تو آج وہ لیٹ آیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ سیلیبریشنز تھی، لیکن صورتحال جان کر وہ بہت پریشان سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اکرم اور آدم دونوں تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ بینش جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ اس نے دعا کے لیے بلند کیے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عابدہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ کچھ ورد کر رہی تھی۔ اتنے میں مصطفیٰ اور شفیق بے وقت حسن جہانگیر کے بنگلے میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر گھستے ہی تالیاں بجانی شروع کر دی تھی۔ حسن نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اپنے دونوں بھائیوں کو دیکھا۔ بھاگ گئی نا وہ تمہارے منہ پر کالک مل کر؟ اسی دن کے لیے میں منع کرتا تھا کہ اتنی آزادی مت دو اس کو۔ مصطفیٰ کے منہ سے یہ نکلا اور حمزہ کی تو بس ہو گئی تھی۔ حسن اور عثمان بھی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ اس سے پہلے کچھ کہتے کہ حمزہ آگے بڑھ کر زوردار آواز میں دھاڑا، چپ رہو، بکواس بند کرو، اب میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا تو آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ بینش اور آفتہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ نور پیچھے سہمی سی بیٹھی تھی، جس کے سامنے عثمان کھڑے تھے تو وہ نظر نہ آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے حمزہ کے منہ پر شفیق نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کا جبڑا ہل گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شفیق کو دیکھ رہا تھا۔ حسن جہانگیر کو چکر آنے لگے تھے، وہ ہارٹ پیشنٹ تھے۔ عثمان نے آگے بڑھ کر حمزہ کو پکڑنا چاہا کہ بینش بھاگتے حمزہ کی طرف پہنچی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شفیق احمد؟ تم ایک بچے سے مقابلہ کر رہے ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ بینش نے حمزہ کو پکڑتے کہا، جس کا ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ تم نہ جانے کیسے انسان، مجھے کن آتی ہے تمہیں اپنا باپ کہتے؟ اس نے اپنی شیرنی جیسی آنکھیں شفیق کی آنکھوں میں گاڑتے کہا۔ شفیق نے بینش کو بازو سے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ پیچھے سے کسی مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ روکا اور مڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ شفیق لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ اکرم تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ مت لگانا آئندہ، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مصطفیٰ، شفیق تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، پیچھے سے عثمان کی آواز آئی تھی۔ حسن جہانگیر آہستہ آہستہ صوفے پر ٹہر رہے تھے، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ مصطفیٰ کی کنپٹیاں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں دیکھ لوں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، یہ آواز مصطفیٰ کی تھی۔ اکرم نے جبڑے کی رگیں اکرم کے جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ تم دونوں میں سے کوئی ادھر دیکھو تو صحیح، میں تم لوگوں کی آنکھیں نکال کر ان سے گیند سے کھیلوں گا۔ اکرم کی بات سن کر شفیق کو وہاں مزید کھڑے رہنا دشوار لگا تھا۔ دونوں وہاں موجود لوگوں پر ایک کاٹدار نگاہ ڈال کر باہر نکل گئے تھے۔ وہ لوگ نکلے تو حسن جہانگیر دھپ سے زمین پر ڈھہ گئے تھے۔ نور کو زندگی میں پہلی بار پینک اٹیک آیا تھا۔ بینش اور عابدہ دونوں نور کی جانب بھاگی تھی، جبکہ عثمان اور اکرم حسن جہانگیر کی طرف۔ وہ بھرے بھرے ہونٹوں والی لڑکی پرسکون سی بیٹھی تھی۔ مومل کے ہاتھ میں ایک نوڈل سے بھرا ہوا باؤل تھا، آنکھوں پر بڑا سا اینک۔ اس نے مسعود گیلانی اپنے ماموں کے قتل کی ویڈیو پوسٹ کر دی تھی۔ ساتھ میں ایک اور ویڈیو تھی جس میں مسعود گیلانی اور مصطفیٰ جہانگیر ہاتھا پائی کرتے ہوئے دکھ رہے تھے۔ ساتھ ایک سسپیکٹ لسٹ تھی جس میں مصطفیٰ جہانگیر کے نام کو ہائی لائٹ کر کے واضح کیا گیا تھا۔ اس پوسٹ کے نیچے تیزی سے بڑھتے کمنٹ پڑھ کر وہ بیزوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ نوڈلز کھاتی اور پاس پڑے ہوئے کولڈ ڈرنک کے کین میں سے چند گھونٹ بھرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا، ڈیئر فادر کے نام سے سیو ہوا نمبر کھولا اور اس پوسٹ کے نیچے لکھا تھا، اٹس جسٹ اے ٹیزر۔ اب اس نے اسی پی سی پر کورین ڈرامہ کھول کر دیکھنا شروع کر دیا تھا، ونسینزو، یہ اس کا پسندیدہ ڈرامہ تھا۔ حسن جہانگیر کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کی زبان کے نیچے گولی رکھ دی تھی اور انہیں نشہ آور ادویات کے زیر اثر سلا دیا گیا تھا۔ نور کی حالت بہتر تھی، البتہ حمزہ وہاں سن کھڑا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں آدم تیز تیز چلتا ہوا بنگلے میں داخل ہوا۔ وسیع لاؤنج میں عابدہ، عثمان، بینش، اکرم اور نور بیٹھے تھے۔ اب کہ حمزہ نماز پڑھ رہا تھا، آدم نے اکرم کو آواز لگائی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح تھے۔ اس نے اکرم کے کان کے قریب کچھ سرگوشی کی تو وہ بھی مزید پریشان دکھائی دینے لگا۔ عثمان ان کی اس حرکت سے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ارے تم دونوں مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کوفت سے کہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر آدم نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کر دیا۔ میرے پاس ولی کی کال آئی تھی، اس نے حشام کے موبائل کی لوکیشن ٹریس کی ہے۔ حشام مل گیا ہے، بے ہوش۔ حمزہ کے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ یکدم گر گئے تھے۔ ساتھ میں ایک دبلی پتلی باڈی ملی ہے۔ ایسڈ اٹیک کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح جل گیا، ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا شناخت کے لیے۔ حمزہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑا، اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آدم بھائی یہ کیا کہہ رہے تھے؟ بینش باجی دیکھیں، آدم بھائی پاگل ہو گئے۔
और अगले ही लम्हे वो फूट फूट कर रोना शुरू हो गया। आबदा नूर के करीब आई और इसको अपने आप से लिपटाकर बोलने लगी, कुछ कुछ नहीं हुआ, वो हुरैन नहीं होगी। हमजा, तुम पागल हो क्या? इसको कुछ नहीं हो सकता। कल शादी है उसकी, रोना बंद करो। ये शादी का घर है। जाओ तुम इन दोनों के साथ और बताओ कि इनको कि वो हुरैन नहीं हो सकती। मिरिश ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसके हलक में कांटे चुभने लगे थे। हमजा रोते हुए आदम और अकरम के पास भागा था। चलो आदम भाई चलो। वो तीनों बाहर निकलने लगे थे कि उस्मान भी उनके पीछे आने लगे। अंकल आप यहीं रहें, लेडीज को घर पर अकेला छोड़ना इस वक्त सही नहीं, और हसन अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं इस वक्त। उस्मान ने किसी ट्रांस की कैफियत में सर हिलाया और मुड़ गए थे। रात का दूसरा पहर था। वो वहाँ बेसुध लेटी हुई थी। उसका सर भारी हो रहा था। गर्दन में शदीद दर्द हो रहा था। गर्दन में जिस जगह उसे इंजेक्शन लगाया गया था उधर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने बेख्तियार अपनी गर्दन के इस हिस्से पर हाथ रखा। बैठने की कोशिश की। बैठते ही उसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन उसे बहुत दुश्वारी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी पलकों पर मनोबोझ रख दिया। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली तो बेख्तियार उसकी नज़र बोसीदा सी दीवार में नसब घड़ी पर पड़ी थी। 2 बज रहे थे। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। वो कहाँ थी? वो जरा सा पीछे घिसक कर दीवार से लग कर बैठ गई थी। सामने ही उल्टे हाथ पर एक बेड था जिधर एक कमजोर लागर सा वजूद था। सीधे हाथ पर एक छोटा सा किचन था और उसके बराबर में एक अंधेरी गली सी थी। वो कोई कमरा था। हाँ वो कमरा था जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूबा हुआ था। उसने आंखें झपक झपक कर इधर देखा तो वहां से एक साया नमूदार होने लगा। जैसे जैसे कदम बढ़ते गए उसे वाज़ह हो गया कि वो एक लड़की थी जिसके हाथ में एक प्याला था जिसमें से भाप निकल रही थी। करीब आकर उसने वो प्याला हुरैन के आगे रख दिया था। मुंह धो लो, इससे अच्छा महसूस करोगी। लहजा उसका शाइस्ता था। हुरैन को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। वो गौर गौर से दिलारा को देखने लगी। मैं ये उसने कुछ कहना चाहा लेकिन इससे पहले ही दिलारा बोल पड़ी थी। डोंट वरी, तुम अगवा हो गई। मैं दिलारा हूँ और तुम यहाँ सेफ हो। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। ये बेड पर मेरे अब्बू सो रहे हैं। वो पाली ज़दा है। उसने एक सांस में सब कुछ कह डाला था। हुरैन के दिमाग में धमाके होने लगे। रात के 2 अगवा, उसका सुबह 8 बजे सैलून में अपॉइंटमेंट, उसकी कल शादी। उसने फटी फटी आंखों से दिलारा को देखा। ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है, कहकर दिलारा हंसती थी। अब जल्दी से मुंह धो लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। थोड़ी देर में तुम अच्छा महसूस करोगी। ये न्यूरल सस्प्रेसेंट ड्रग का असर है जो तुम्हें इंजेक्ट की गई थी। दिलारा की बात सुनकर उसने मुंह पर छींटे मारने के लिए हाथ उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में हथकड़ियां हैं। उसने जैसे तैसे गर्म गर्म पानी के छींटे मुंह पर मारे तो उसका सुन होता दिमाग आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया वो हशाम का था। हशाम कहाँ है? वो दिलारा से हशाम के बारे में पूछ रही थी। वो सेफ ही होगा शायद, पता नहीं, दिलारा ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब है नहीं पता नहीं? मुझे बताओ, हशाम ठीक है तो तुमने तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। हुरैन कहते हुए उठने की कोशिश करने लगी लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में जंजीरें लगी। मुझे जाने दो, मेरी शादी है कल, बल्कि कुछ घंटों में। इस बार उसने इल्तिजा की थी। ये मेरे हाथ में नहीं है। जिसने तुम्हें यहाँ रखा है ये सब उसी से पूछना। हुरैन उसकी बात पर ठिठक गई। जिसने मुझे यहाँ रखा है? किसने रखा है यहाँ? उसने बेख्तियार अपने आप को कहते सुना। माफ़ करना, ये एक सरप्राइज़ है, मुझे बताने को मना किया गया। कहते हुए दिलारा किचन की जाने पढ़ने लगी कि दरवाजे पर होती दस्तक उसके कदम जकड़ दिए थे। वो घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा खुला तो कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ। हुरैन अभी भी बेयकीन थी कि इतने में उसकी नज़र सामने से आते शख्स पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लापरवाह से हुलिये में आता वो शख्स उसे जाना पहचाना लगा था। जैसे जैसे वो चलकर आया रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। हुरैन उसका चेहरा देखकर दंग रह गई। राहील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुमने मुझे अगवा किया है? वो बेयकीन थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राहील ये कर सकता है। उसके स्कार्फ में से किसी ने पिनें निकाल दी थी। अब उसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधों पर आ चुका था। चोटी में से लटें निकलकर उसके चेहरे पर झूल रही थी। वो फटी फटी आंखों से राहील को देख रही थी। कैसी हो हुरैन? राहील ने उसे देखते हुए सवाल किया। हुरैन की आंखें जब से सुर्ख हो रही थी। तुम ये क्यों करे राहील? कल मेरी शादी, मुझे जाने दो। अशाम परेशान हो रहा होगा, सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो ना चाहते हुए भी रूहान सी हो रही थी। राहील भी मुस्कुरा रहा था। मैं पागल हूं ना कि इतना अरसा प्लान करके इस दिन का इंतजार किया और अब तुम्हें जाने दो। उसने कहका लगाया था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और देखो मैंने वो कर दिया। तुम ऐसा मत करो राही, हुरैन ने जब से कहा। सब परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा मुझे यहाँ कैद करके रखने में? उसने आंसुओं पर जब्त करते कहा। किसने बोला कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा ही होगा। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें कल का दिन यहाँ कैद रखूंगा। फिर 3 तारीख को तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जब तुम लटी बुटी हालत में घर पहुँचोगी तो कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। सब तुम्हें बेदकिरदार ही कहेंगे।
ابھی وہ آگے کچھ کہتا کہ حرین دھاڑی بھول ہے تمہاری راہیل، کچھ فہمی ہے تمہاری کہ میرے گھر والے مجھے لاوارث کر دیں گے، میرے باپا مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، میرا بھائی مجھ پر اعتماد کرتا ہے اور میرا شوہر وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر راہیل ہنسنے لگا۔ ہاں وہ ہنس رہا تھا۔ حرین نے ساتھ بڑا پیالہ جس میں تھوڑا پانی اب موجود تھا اٹھا کر راہیل کو دے مارا۔ پیالہ اسٹیل کا تھا، راہیل کے سر پر لگ کر زمین پر گرا۔ اس میں موجود پانی نے راہیل کی شرٹ بھگو دی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حرین کے بال پیچھے سے پکڑ کے اس کا سر دیوار سے لگا دیا تھا۔ اب ہنسنے کی باری حرین کی تھی۔ حرین نے اپنے دونوں پاؤں پیچھے کو کھینچے اور پھر پوری قوت سے راہیل کے پیٹ میں دے مارے تھے۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می، حرین نے اسے گھور کر کہا تھا۔ اس نے حرین کی ہتھکڑیوں میں بندھے دونوں ہاتھ اوپر کر کے دیوار سے لگا دیے تھے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیر پکڑ لیے تھے۔ اب چلاؤ ہاتھ پاؤں، راہیل نے اسے گھٹتے ہوئے کہا تھا۔ حرین نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن راہیل کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے سر سے راہیل کی پیشانی پر مارنا چاہا مگر بروقت اس نے اپنا سر پیچھے کر لی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے مجھے قید رکھ کر مجھے حاصل کر لو گے؟ بھول ہے تمہاری، گھٹیا آدمی، میں مر جاؤں گی لیکن تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ راہیل نے اس کے ہاتھ پاؤں چھوڑے اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ میں پاگل نہیں ہوں ڈارلنگ، جب تمہارے بابا خود تمہاری شادی مجھ سے کروائیں گے تو تم کیسے انکار کرو گی؟ اس نے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں شاید کم سنائی دیتا ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ اب کی راہیل استدعائیہ ہنسا تھا۔ تم شادی شدہ تھی حرین بیوی، تم شادی شدہ تھی۔ حشام اب تک مر چکا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے یا بجلی جو حرین کے سر پر گرے تھے، وہ اندر باہر سے لرز اٹھی تھی۔ اسے وہ آخری منظر یاد تھا، کسی نے حشام کی گردن میں انجیکشن لگا دیا تھا اور بالکل اسی وقت حشام حرین کی فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے راہیل کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور وہ ایسی بات کہہ کر مسکرا کیسے سکتا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تم بکواس کر رہے ہو۔ اس نے جرستی بلکہ اٹھا کر راہیل کو دیکھا۔ اسے احساس نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اسے ڈرگ کی ڈبل مقدار دی تھی، یا تو وہ مر گیا ہوگا یا مرنے والا ہوگا۔ نہیں 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 راہیل، ایسی باتیں مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، راہیل نے بڑی بے رحمی سے کہا تھا۔ دیکھو تمہیں کیا مل جائے گا یہ سب کر کے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے بہت انتظار کے بعد حشام مل رہا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ راہیل نے اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا راہیل اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی، ایسے روتی ہوں، اس نے حرین کے چہرے پر سے لٹ کان کے پیچھے کرتے کہا۔ حرین نے بے اختیار اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ مر جاؤ تم بغیرت انسان۔ راہیل نے اسے کونی سے پکڑ کر اس کے منہ پر جماٹ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر اس نے اسے تھپڑ نہیں مارا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ایسا کرتا تو میں کئی فٹ زمین کے اندر ہوتا اب تک۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ایسا کرتا تو وہ کئی فٹ زمین کے اندر ہوتا۔ راہیل نے الٹے قدم اٹھاتے کہا۔ حرین کے حواس جواب دے رہے تھے۔ راہیل مجھے جانے دو، حشام حشام، یا اللہ میرا حشام۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ راہیل اب پیچھے کچن کے قریب کرسی پر بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھ رہا۔ نہیں نہیں، حشام کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو مارنے والے؟ اسے امید کا ایک جلتا بجھتا جگنو دکھائی دیا تھا جسے اس نے تھام لیا تھا۔ وہ اللہ سے نا امید نہیں تھی۔ اس نے نفرت سے راہیل کی جانب دیکھا جو اب کرسی سے اٹھ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میری بات یاد رکھنا، تم پچھتاؤ گے راہیل، میں کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوں گی، میں مر جاؤں گی، تم پچھتاؤ گے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پستی بہت باریک ہے۔ وہ رکی، اسے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انسان کو اتنی ہی تکلیف دینی چاہیے جتنی خود سہ سکو۔ حرین نے بلند آواز میں چیخ کر کہا۔ راہیل کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اگر حشام کو کچھ ہوا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ راہیل مڑا تھا، اب کہ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، شاید اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، حرین کبھی اس کی نہیں ہو سکتی۔ راہیل گھر سے باہر نکلا اور دلارا ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ حرین چلانے لگی، بچاؤ، کوئی ہے آس پاس، کوئی ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ دلارا استہزائیہ مسکرائی۔ یہاں ہر رات کئی عورتیں اپنے شوہر کے ہاتھوں جسمانی تشدد کا شکار ہونے کے بعد اس طرح چیختی، کوئی نہیں بچانے آتا، یہ معمول ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، لیکن اگر تم اسی طرح چیختی رہی تو مجھے تمہیں دوبارہ بے ہوش کرنا پڑے گا۔ اس نے بڑی صفاقی سے کہا تھا۔ میں نہیں خاموش ہوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ اوکے، دلارا نے کندھے اچکا کر ایسے کہا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ایک گلاس پانی حرین کے پاس رکھ کر وہ دوبارہ اندھیرے کمرے میں غائب ہو گئی اور پیچھے حرین روتے روتے کب دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی اسے سمجھ نہ آیا تھا۔ یہ منظر ایک پرائیویٹ ہسپتال کا تھا۔ اے ایس پی اکرم اور آدم لمبے لمبے قدم اٹھاتے اسپتال کے سرد راہداریوں سے گزر رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر پریشانی نمایاں تھی۔ مردہ خانے کے باہر ولی دو پولیس انسپکٹر کے ساتھ ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ آدم نے آگے بڑھ کر ولی سے مصافحہ کیا، پیچھے سے من من بھر قدم اٹھاتا حمزہ آ رہا تھا، اس کی چال میں لرزش واضح تھی۔ انسپکٹر نے اے ایس پی اکرم کو سلیوٹ کیا اور مردہ خانے کا دروازہ کھولا۔
इस ठंडक ने सामने खड़े तीनों नफूस के अंदर सर्दी की एक लहर उतार दी थी। अंदर दाखिल होकर इंस्पेक्टर ने एक बॉडी के चेहरे पर से कपड़ा हटाया था। चेहरा एसिड अटैक की वजह से पूरी तरह जल चुका था। आदम ने बेख्तियार अपनी नाक पर हाथ रखा था। हमजा चीखते करीब आया कि अकरम ने उसे अपने साथ लगा ली। अब के सामने खड़े इंस्पेक्टर ने दोबारा कपड़े से चेहरा ढांप दिया था और कहना शुरू किया। 28 नवंबर को रात में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। लड़की यूनिवर्सिटी से घर नहीं पहुंची थी। 29 नवंबर को हमें ये लाश मिली। किसी ने लड़की के साथ ज्यादती करके उसके मुंह पर एसिड डाल दिया था कि शनाख्त ना हो सके। ये सुनकर आदम ने कर्ब से आंखें मीच ली थी। एसपी अकरम साकित खड़ा था और हमजा आपकी अकरम से लगकर घुट घुट कर सिसक रहा था। 1 दिसंबर की दोपहर को ये लाश गायब हो गई थी और रात में हशाम की गाड़ी में से दोबारा बरामद हुई है। साथ में हशाम मिला है। वो बेहोश था और इस वक्त आईसीयू में है। आप डॉक्टर से पूछ लें। मेरा अंदाजा है कि मिस्टर हशाम की हालत क्रिटिकल है। शायद मिस हुरैन मिसिंग है। एसपी अकरम कुछ सोचता हुआ खड़ा रहा। जिसने भी ये किया है वो पेशावर मुजरिम नहीं, क्योंकि किडनैपिंग में बहुत से फ्लॉज हैं। कहते कहते वो बाहर निकलने लगा। इंस्पेक्टर और एएसपी अकरम साथ साथ चलने लगे थे। पीछे हमजा और आदम एक साथ चल रहे थे। आईसीयू के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर वहां नर्स के को कुछ हिदायत दे रहा था। नर्स के जाने के बाद डॉक्टर ने एसपी अकरम से मुसाफा किया। मिस्टर हशाम की हालत क्रिटिकल है। उन्हें न्यूरोसेप्रेसेंट की काफ़ी ज़्यादा डोज इंजेक्ट की गई। वो कोमा में जा सकते हैं। उनकी ब्रीथिंग बहुत शैलो हो गई है। उन्हें सेरिब्रल हाइपोक्सिया यानी दिमाग तक बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचना हम कंट्रोल करने की कोशिश करें हुआ है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये कंट्रोल ना हुआ तो परमानेंट कोमा या फिर ब्रेन डेथ भी हो सकती है। बात मुकम्मल करके उसने अकरम के कंधे पर हाथ रखा था। आप बस दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया था। आदम के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, जबकि एएसपी अकरम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हमजा आदम से लग कर रो रहा था। मेरी आपी को बचा लें आदम भाई, मेरी आपी को बचा लें। हशाम भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? आदम हमजा के पेट थपक रहा था। हाँ, वो ठीक हो जाएंगे, आदम ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। एएसपी अकरम ने जेब से फ़ोन निकाला, नंबर डायल करके कान से लगाया। चंद लम्हों में फ़ोन उठा लिया गया था। एएसपी अकरम स्पीकिंग। वली खान, कुछ देर में कुछ फ़ोन नंबर्स भेजूंगा। मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर इन नंबर्स की कॉल रिकॉर्ड चाहिए। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब वो मुड़ा। पीछे आदम परेशान खड़ा था। ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसी पर शक है? आदम ने नफ़ी में सर हिला दिया। इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो लोग तो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। फिर अचानक उसके दिमाग में धमाका हुआ। राहील ऐसा कुछ कर सकता है। हुरैन ने मुझसे जिक्र किया था 2 से 3 दफ़ा कि राहील उसे तंग करता है। उसने मुझे मना किया कि किसी को ना बताऊं। हुरैन को कुछ नहीं होना चाहिए। अकरम, कुछ करो। अकरम ने इस बात में सर हिलाया और किसी को कॉल मिलाने लगा। मुस्तफ़ा जहांगीर ड्राइंग रूम में शफीक अहमद के साथ बैठे बेहद झुंझुलाए हुए थे। न जाने इस मनहूस ने कौन से जैमर लगा रखे हैं, लोकेशन ही नहीं मिल रही। शफीक ने सिगरेट एश ट्रे में मसलते कहा, तुम्हारे आदमी किसी काम के नहीं। वो न जाने कौन है। तबस्सुम का जो वीडियो लीक कर रही है या रहा है। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि मसूद गिलानी के कत्ल का केस अब क्यों चर्चा कर रहा है। वो भी मेरे नाम के साथ। मैं बर्बाद हो रहा हूँ। उसने कनपट्टी मसलते कहा। मैं कर तो रहा हूँ जो कुछ हो सकता है। एक तो तुम्हारा बेटा न जाने कहाँ गायब है। शफीक एक दफ़ा फिर झुंझुलाया हुआ था। तुम समझ रहे हो? तुम समझ नहीं रहे। मैं उसे इन सब में को नहीं बता सकता। मैं उसे इन सब का नहीं बता सकता। राहील इन कामों में मेरे साथ कभी नहीं देगा। उसको ये तबस्सुम वाला वाक़या मैं कभी नहीं बता सकता। उसने सर पीट लिया था। ये औरतें ही हमेशा जीना हराम करती। ये तबस्सुम तो मर गई, न जाने मेरे सर पर अजाब क्यों छोड़ गई। मेरा बस चले तो दुनिया की तमाम औरतों को मार दूँ। एक वो है हुरैन बीबी। उसने बड़ी नफरत से हुरैन का नाम लिया। पहले एक लड़के को बसाया और अब वो किसी और के साथ भाग गई। मेरा बस चले तो इसे शूट कर दूँ, और अगर अब वो जिंदा मुझे नजर आ गई ना तो मैं उसे वाकई मार दूंगा। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शफीक के तासुरात कुछ और ख़राब हुए। सही कहते हो तुम। ऐसी औरतों को तो मार ही देना चाहिए जो ज़्यादा बोलने लग जाए। औरतों का काम घर में रहकर रोटी पकाना होता है, और जो बात मर्द कहे उस पर हाँ करना। ये जो औरतें होती हैं ना, जो हर बात पर अपना नज़रिया देने लग जाती हैं, मुझे तो सख्त जहर लगती। बेगैरत होती हैं, इनको मार ही देना चाहिए। शफीक चुप हुआ तो मुस्तफ़ा ने दोबारा बोलना शुरू किया। वो औरतें जो पसंद की शादी करती हैं वो तो इंतहा दर्जे की बेगैरत होती। न जाने शादी से पहले क्या क्या कर लेती। जो औरत एक मर्द को फांस सकती, वो 1000 मर्दों को भी फांस सकती। करेक्टरलेस है। उसने बात खत्म करके सिगरेट का कश लगा लिया था। इसीलिए तो मैंने अपनी बीवी को मारा। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि उसे तलाक दूं, और वो तो तलाक लेना चाहती भी इसीलिए थी कि मर्द किसी और मर्द को फांस ले। अब बोलने वाला शबीक था। तुम फिक्र ना करो, बस इस औरत की लोकेशन ट्रेस करवाओ।
پھر اس کا کام تمام کر دیتے اور ساتھ ساتھ حورین کا بھی پتہ کرواؤ کہاں ہے وہ، اس کی بھی آوارہ گردی ختم کروں میں۔ اس نے سگار سلگاتے کہا۔ مصطفیٰ مطمئن لگ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا ایک شخص کی تمام باتیں سن رہا تھا، شاید یہ سب ریکارڈ بھی ہو رہا تھا۔ حسن جہانگیر کے روشن بنگلے میں روشنی تو تھی مگر سناٹا موت کا سا تھا۔ آبدہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ نور اور بینش آس پاس نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ بینش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عثمان آدم کو کال کر رہے تھے اور حسن جہانگیر نشاور ادویات کے زیر اثر ہوش سے بیگانہ تھے۔ اتنے میں خاموشی کو چیرتی ہوئی قدموں کی آواز نے ماحول کے تناؤ کو کم کیا تھا۔ حمزہ آتے ہی آبدہ سے لپٹ گیا تھا۔ چچی، وہ حورین آپی نہیں تھی، وہ حورین آپی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے کہنے پر وہاں موجود ہر آدمی کی سانس بحال ہونے لگی، مگر یہ سن کر کہ بے ہوش شخص حشام ہی تھا۔ کچھ لمحے پہلے جو اطمینان سب کے چہروں پر اترنا شروع ہوا تھا وہ غائب ہونے لگا۔ حشام کی حالت کریٹیکل ہے، میں نے اس کے گھر والوں کو مطلع کر دیا ہے۔ عثمان انکل، آپ بھی چلیں ہسپتال، حشام کے امی ابو آ رہے ہیں، آپ انہیں ہسپتال لے جائیں۔ حورین کا ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آدم نے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ دائیں ہاتھ سے وہ مسلسل اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ عثمان نے آبدہ سے کچھ کہا اور باہر نکل گئے۔ اے ایس پی اکرم کے موبائل پر ایک میسج آیا تھا جس میں تمام سسپیکٹس کی آخری لوکیشن موجود تھی۔ اس نے کچھ اشارہ کیا تو آدم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے انہیں کچھ پتہ چل گیا۔ اگلے ہی لمحے اے ایس پی اکرم کال ملا رہا تھا۔ انسپکٹر، ایک ٹیم لے کر پہنچو، میں تمہیں فارم ہاؤس کی لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ ہو نہ ہو یہ حرکت اس راحیل کی ہی ہے۔ راحیل کا نام سن کر وہاں بیٹھے بینش، نور اور حمزہ کے چہروں پر حیرت تھی، جبکہ آبدہ کے چہرے پر بے یقینی۔ بیٹا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ خالہ آپ کے لگنے یا نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی سب سے زیادہ شک اسی پر جاتا ہے۔ وہ حورین کو پہلے بھی تنگ کرتا رہا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو حمزہ بول پڑا۔ ہاں دم بھائی، حشام بھائی اور حورین آپی کی منگنی کے وقت بھی تایا ابا نے بہت جھگڑا کیا تھا، بار بار حورین آپی کو بہت برا بھلا بھی کہا تھا۔ راحیل بھائی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حورین آپی نے منع کر دیا تھا۔ وہ راحیل بھائی کو شروع سے تایا ابا کی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی، انہیں تایا ابا سے چڑ تھی، وہ باتیں ہی ایسی کرتے تھے اور حورین آپی چپ نہیں رہتی تھی، ہمیشہ منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ یہ سن کر اے ایس پی اکرم کھڑا ہو گیا۔ میرا شک آہستہ آہستہ یقین میں بدل رہا ہے، جلد از جلد ہمیں بھی فارم ہاؤس پہنچنا ہوگا۔ راحیل کی لاسٹ لوکیشن وہیں کی ہے، کہہ کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ راحیل کے فارم ہاؤس کے باہر پولیس فورس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ سائرن کی آواز سناٹے کو چیر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد آدم اور اکرم بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ راحیل سائرن کی آواز سننے کے بعد پرسکون سے بیٹھا تھا، جبکہ ارسل اس کے برعکس پریشان تھا۔ راحیل، تم اتنے پرسکون کیسے بیٹھے ہو؟ پچھلے 10 منٹ سے باہر پولیس کی گاڑیاں آ کر کھڑی ہیں، ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ راحیل نے مسکرا کر دائیں طرف بیٹھے نیب کو دیکھا، جس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ انہیں وہی پتہ چل رہا ہے جو میں چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چلے، اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا۔ حورین کی لوکیشن کسی کو نہیں پتہ چلے گی، وہاں میں نے جیمرز لگوا دی ہیں، کوئی چاہ کر بھی اس کی لوکیشن نہیں معلوم کر سکتا۔ اتنے میں باہر سے بوٹوں کی تیز آواز آنے پر وہاں بیٹھے نفوس خاموش ہو گئے تھے۔ ایس پی اکرم چند پولیس اہلکاروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خاموشی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو راحیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ ایس پی اکرم آگے بڑھا اور راحیل کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، تمہارے خلاف اغوا کا کیس فائل ہوا ہے۔ راحیل انجان بن رہا تھا۔ کس کے اغوا کا؟ حورین کے اغوا کا، اے ایس پی اکرم نے بہت ضبط سے جواب دیا تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں اے ایس پی صاحب، حورین اغوا ہو گئی ہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کی۔ اس کی تو شادی نہیں ہے آج، بیچاری، اس نے اے ایس پی اکرم کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ ہاں، جس کی شادی ہے اور آج نہیں تو کل ضرور ہوگی، آدم نے آگے بڑھ کر کہا۔ اتنے میں اکرم نے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا تو وہ ہتھکڑی لے کر آگے بڑھا اور راحیل کو پہنانے لگا۔ راحیل نے فوراً ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ نہ 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 اے ایس پی صاحب، مجھے ہتھکڑی نہیں پہنا سکتے تم ایسے، راحیل نے دبا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آدم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اکرم نے اس کے ایک ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی تھی۔ تمہاری بھول ہے، اسے گھسیٹنے لگا تھا۔ راحیل اسے گھور رہا تھا۔ آفیسر، تم مجھے جانتے نہیں، 1 گھنٹے کے اندر میں باہر آ جاؤں گا۔ اب مسکرانے کی باری ایس پی اکرم کی تھی۔ بیٹا، تجھے تو کیا، میں تیرے باپ چچا سب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ان کا باہر نکلنا تھا کہ نیب نے مصطفیٰ کو کال ملا دی۔ چند گھنٹوں کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے مصطفیٰ کی آواز آئی تھی۔ سر، وہ راحیل سر کو پولیس لے گئی۔ کیا؟ تمہارا دماغ سیٹ ہے نیب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مصطفیٰ چنگھاڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ راحیل سر پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے حورین کو اغوا کیا ہے، نیب نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیم اٹ، مصطفیٰ جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا یہ سچ ہے نیب؟ کیا راحیل نے حورین کو اغوا کیا ہے؟ مجھے سیدھا جواب دینا، میں تمہارے باس کا بھی باپ ہوں۔ نیب نے لمحوں میں فیصلہ کیا کہ اسے کیا کہنا ہے۔
جی سر، راہیل سر نے ہی حرین کو اغوا کروایا۔ رحمت، مصطفیٰ نے بڑبڑاہٹ نما آواز میں بولا تھا۔ یہ لڑکا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا، الیکشن سر پر ہیں، کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا۔ تم فون رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے فون کاٹ دیا تھا۔ 2 دسمبر شام کافی سرد تھی۔ مصطفیٰ نے راہیل کی ضمانت کروا دی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں اے ایس پی اکرم کے سامنے کھڑا تھا۔ غصے سے اس کی کنپٹیاں سرخ ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈی آئی جی سے کہہ کر راہیل کی ضمانت کروا لی تھی۔ اب وہ اکرم کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم جیسے 2 پوڑی کے آفیسر میرے جیسے آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس نے مسکراتے کہا۔ اس کی بات سن کر اکرم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن غصے کے اثرات اب بھی غالب تھے۔ اس کے ہاتھ پشت پر تھے۔ ایک بات یاد رکھنا مصطفیٰ، ہر عروج کو زوال ہے اور تمہارا زوال۔ اس نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ میں ہوں۔ تمہارے تابوت پر آخری کیل تو میں ہی ٹھوکوں گا، کہتے ہوئے اس نے کانسٹیبل کو آواز دی۔ عبدالشکور، اس گالی کو جانے دو۔ مصطفیٰ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اسے نظر انداز کر کے وہاں سے مڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ گاڑی چلا رہا تھا اور راہیل برابر میں بیٹھا شدید مضطرب لگ رہا تھا۔ تم نے کیوں کروایا ہے حرین کو اغوا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ الو کے پٹھے۔ وہ راہیل پر برسنا شروع ہو گیا۔ ڈیڈ، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ راہیل نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عزت مائی فٹ، بیوقوف لڑکے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ لڑکی کتنی باقی ہے؟ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، پھر بھی ایسی ضد اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ؟ بے وقوف۔ مصطفیٰ پہلے سے شدید ذہنی دباؤ میں تھا اور اب راہیل کی وجہ سے مزید پریشانی کا شکار ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے رکھا کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے اب کے راہیل سے سوال کیا تھا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، راہیل نے 2 ٹوک جواب دیا۔ مصطفیٰ جھنجھلا اٹھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے راہیل، تم سمجھ نہیں رہے، تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے۔ وہ ایس پی اکرم جیسے ہی تمہارے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ اب نہ جانے ہم سے کیا بیر ہو گیا ہے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے ہمارے خلاف، کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈنے کے لیے۔ عقل سے کام لو۔ آپ فکر نہ کریں ڈیڈ، حرین کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلے گا۔ اس نے ہر دھرمی کی وجہ سے مصطفیٰ سے بھر کر جلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ مجھے، میں تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں، اور جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ حرین کہاں ہے اور اسے کس طرح رکھا گیا ہے، تم گھر سے نہیں نکلو گے۔ ڈیڈ، میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جسے آپ گھر میں قید کر دیں۔ میں 31 سال کا مرد ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، نہ ہی آپ کو میری ضرورت ہے، اس نے خود اعتمادی سے کہا تھا۔ بھول ہے تمہاری، میرے اوپر اس وقت اس قدر پریشانیاں ہیں لیکن تمہیں کوئی فکر ہی نہیں، تمہیں صرف اپنی پڑی ہے۔ کیسے انسان ہو تم، لعنت ہو مجھ پر کہ میں نے ایسی اولاد پیدا کی۔ یہ کہتے مصطفیٰ نے گاڑی روک دی اور راہیل وہیں گھر کے پاس اتر گیا۔ اس کا موبائل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ اس نے گھر پہنچ کر وقت دیکھا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل چارج پر لگایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ مصطفیٰ جہانگیر نے گاڑی سے اترنے سے پہلے شفیق کو وائس میسج بھیجا تھا۔ حرین کو راہیل نے کڈنیپ کروایا ہے، اس کا بھی پتہ لگواؤ، وہ مجھے خود سے نہیں بتائے گا۔ ابھی اس نے میسج کر کے موبائل رکھا ہی تھا کہ شفیق کی کال آنے پر اس نے موبائل دوبارہ اٹھا لی۔ فون اٹھاتے ہی مصطفیٰ کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ شفیق کی آواز میں خوشی اور ڈر دونوں شامل تھے۔ مصطفیٰ، جو لڑکی تمہیں بلیک میل کر رہی ہے اس کی لوکیشن پتہ چل گئی۔ یہ سن کر مصطفیٰ بھی بہت خوش ہو گیا تھا۔ شاباش شفیق، شاباش۔ کہاں کی ہے؟ اسلام آباد، اسی شہر کی کسی کچی آبادی کی لوکیشن ہے۔ تم آفس پہنچو، 2-3 آدمیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، آج یہ قصہ آخر ختم ہو ہی جائے گا۔ ایس پی اکرم پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں فائلیں پڑی ہوئی تھیں جن کا مطالعہ کرنے میں وہ غرق نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ٹیبل پر پڑے موبائل کی چیختی آواز نے اس کے مطالعے میں خلل ڈالا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا تھا۔ ہیلو اکرم، کچھ پتہ چلا؟ نہیں، ابھی تو میں بھی یہاں مصطفیٰ اور شفیق کے ریکارڈ چیک کر رہا ہوں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ حرین کا موبائل جہاں آف ہوا تھا وہ لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اکرم اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ کیا واقعی؟ آدم میرے ساتھ ہے، میں اور آدم پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں، ہم فوراً نکلتے ہیں، ولی نے کہا تھا۔ نہیں، ایسا کرو تم لوگ وہیں رہو، میں انٹیلیجنس سیل آ جاتا ہوں، وہاں سے سیدھا چلیں گے۔ اوکے، کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا اور باہر جیپ کی طرف لپکا تھا۔ یہ منظر جہانگیر کے بنگلے کا تھا۔ حسن جہانگیر ابھی تک ادویات کے زیر اثر سو رہے تھے۔ آبدہ، نور اور بینش لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ بینش کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، جیسے وہ کسی کال کا بے صبری سے انتظار کر رہی۔ نور گمسم سے بیٹھی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا۔ آبدہ کے ہاتھ میں ابھی بھی تصویر موجود تھی جس کے دانے وہ مسلسل گرا رہی تھی۔ اتنے میں سدرا کی آمد پر آبدہ کھڑی ہو گئی۔ سدرا فوراً آ کر آبدہ کے گلے لگ گئی تھی۔
حوصلہ کرو بھابھی، مل جائے گی حرین، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ سدرا کے ساتھ آئی عروسہ بھی بینش کے پاس صوفے پر بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سدرا آبدہ سے کچھ کہہ رہی تھی کہ بینش کے ہاتھ میں موجود موبائل تھرتھرانے لگا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو بینش، آواز آ رہی ہے؟ میں آدم بات کر رہا ہوں۔ میری بات غور سے سنو۔ ہمیں حرین کی آخری لوکیشن پتہ چل گئی ہے۔ اس کا موبائل آف ہونے سے پہلے کی ہم لوگ ادھر ہی جا رہے ہیں۔ لوکیشن 2.5 سے 3 گھنٹے دور ہے۔ اگر میرے دوبارہ فون آنے سے پہلے مصطفیٰ یا شفیق میں سے کوئی بھی حرین یا ہمارے بارے میں کچھ پوچھے تو کچھ مت بتانا، اوکے؟ ہاں ہاں صحیح ہے، بینش نے اسے اطمینان دلا دیا تھا۔ بات ختم کر کے آدم نے فون کاٹ دیا۔ فون رکھ دے ہی بینش نے دیکھا کہ آبدہ اور نور اس کی منتظر تھی، لیکن سدرا اور عروسہ کی موجودگی کی وجہ سے اس نے کسی کو کچھ بتانے سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر بعد چند باتیں کر کے سدرا اور عروسہ وہاں سے چلی گئی تھی تو بینش نے طوطے کی طرح آدم کی کہی ہوئی پوری بات آبدہ کو بتا دی تھی۔ آبدہ ایک دم اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ تیرا شکر، اب بس دیکھنا ہماری بچی کو بھی یہ لوگ ساتھ ہی لے کر آئیں گے، انہوں نے اعتماد سے کہا۔ بینش نے بھی جلدی جلدی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں آبدہ آنٹی، انشاءاللہ۔ تم ایسا کرو، حشام کی امی کو کال کر کے پوچھو اس کی طبیعت کیسی ہے۔ کیا کہا ڈاکٹروں نے؟ یہ کہتے انہوں نے نماز کی طرح سر پر دوپٹہ باندھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ نور بھی ان کے پیچھے وضو کرنے چلی گئی۔ اب بینش حشام کی والدہ کو فون کر رہی تھی۔ یہ اسپتال کا منظر ہے۔ بلقیس اور ابرار حشام کے والدین ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کی آمد پر دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ لوگ اس طرح دعائیں کرتے رہیں، پیشنٹ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پورے طرح خطرے سے باہر ہیں، لیکن اب ان کی زندگی کو خطرہ نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے ابرار خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر دونوں کے دل پر جیسے منو بوجھ اتر گیا تھا۔ حشام ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کو فکر بھی ہونی چاہیے تھی۔ حرین جب دوبارہ ہوش میں آئی تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے دھواں نکل رہا۔ وہ بری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ دلارا اس کے سامنے بیٹھی تھی جس کے ہاتھ میں دوا اور پانی تھا۔ اس نے حرین کے آگے دوا بڑھائی تو حرین نے فوراً دوائی کھا لی اور پھر پانی بھی پی لیا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے اور راہیل نے تو مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، دیکھو مجھے جانے دو۔ تم بھی تو ایک لڑکی ہو نا، میرا دکھ سمجھو، مجھے جانے دو، حرین نے التجا کی تھی۔ دلارا اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں ایک ناجائز اولاد ہوں۔ وہ سامنے بستر پر لیٹے مفلوج وجود کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ جو سامنے سو رہا ہے نا، سب کو لگتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو میرے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اب کی بار وہ ہنسی تھی۔ ایک اور بات بتاؤں، میرا اصل نام دلارا بھی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ ہنسی تھی۔ جاننا چاہو گی میں کون ہوں؟ اب وہ تھوڑا سا آگے جھکی اور حرین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ میں تمہاری تایا مصطفیٰ کی ناجائز اولاد ہوں۔ یہ سن کر حرین کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ اسی کی وجہ سے تو میری ماں مر گئی۔ میں صرف 12 سال کی تھی جب میری ماں نے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ان کے شوہر نے پھر مجھے پاکستان بھیج دیا۔ ہاں ممی نے دبئی میں شادی کر لی تھی، لیکن اس کا شوہر اس پر جسمانی تشدد کرتا تھا۔ یہاں پاکستان میں آ کر میں بالکل اکیلی تھی۔ میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر چہرے پر درد ابھرا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس جوڑے نے مجھے گود لے لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میں اتنی منحوس تھی کہ کچھ عرصے بعد اس کی بیوی مر گئی اور یہ مفلوج ہو گیا۔ اس نے یوسف کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر ایک دن ایک ڈھابے پر میں نے مصطفیٰ کا نام سنا، جو میں پرسوں سے اپنی ماں کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگانا شروع کیا۔ وہ حرین کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میری قسمت تو دیکھو، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مجھے اسپتال کون لے کر گیا؟ راہیل۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ قدرت نے سارے راستے میرے لیے خود بخود بنا دیے تھے۔ میری پڑھائی کا سارا خرچہ مصطفیٰ اور راہیل نے اٹھایا، بنا یہ جانے کہ میں اسی کی اولاد ہوں۔ راہیل مجھے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ میں دلارا نہیں، مومل ہوں۔ یہ نام مجھے میری ماں نے دیا تھا اور دلارا کا نام مجھے اس نے دیا تھا۔ مومل نے بستر پر لیٹے وجود کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تبھی ارادہ کر لیا کہ میں مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کروں گی، اور ایک بار پھر قدرت نے میری مدد کی۔ راہیل تمہیں کڈنیپ کر کے یہاں لے آیا اور اس ایریا میں جیمر لگا دیے جس سے لوکیشن ٹریس نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دہک رہی تھی۔ تمہارا تایا نہ صرف میری ماں کی موت کا سبب بنا تھا، بلکہ اس نے میرے ماموں کو بھی مروا دیا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے اس وقت کی خبروں سے پتہ چلی، اور باقی انفارمیشن میں نے مصطفیٰ کا لیپ ٹاپ ہیک کر کے نکال لی۔ اس کے لیپ ٹاپ میں اس کے تمام راز ہیں۔ وہ بے حد برا انسان ہے۔ وہ ڈرگ ڈیلنگ میں بھی ملوث ہے۔ میں اسے ختم کر دوں گی اور اس کے بیٹے کے ذریعے اسے ختم کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے دلارا کے چہرے پر نفرت پوری طرح واضح تھی۔ حرین کی سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ بڑے بڑے ہونٹوں والی اس لڑکی نے سب کچھ کتنی آسانی سے کہہ دیا تھا۔ اس کا خاندان قاتل تھا، پہلے شفیق اور اب مصطفیٰ جہانگیر۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا مگر اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے۔ پاس پڑے گلاس میں سے اس نے چند گھونٹ پانی پیا۔
तो तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मेरा क्या कसूर है? हुरैन ने बेजान सी आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रखा, तुम्हें तो यहाँ राहील ने रखा है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। वहाँ हशाम की सांसें बंद होंगी और यहाँ तुम्हारा राहील से निकाह होगा। ये सुनकर हुरैन हैरान हुई थी। तुम्हें निकाह बच्चों का खेल लगता है? जब तक मैं जुबान से ना बोलूंगी निकाह नहीं हो सकता। और राहील, क्या राहील के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे ज़बरदस्ती कुछ कहलवाए? और राहील, क्या राहील के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे ज़बरदस्ती कुछ कहलवाए? मैं मर जाऊंगी मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना होने दूंगी। अभी उसने अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि दिलारा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। कोई गाड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हो गई। जैमर लगे थे तो इन्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चली? मुस्तफ़ा और शफीक इस तरफ बढ़ रहे थे। वो घबरा गई। अचानक उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने फिक्रमंदी से हुरैन की तरफ देखा। वो जानती थी कि मुस्तफ़ा और शफीक के हाथ लगने के बाद उनकी मौत थी। वो फ़ौरन खड़ी हुई। उसने चाबी उठाई और हुरैन की हथकड़ियाँ खोल दी थी। मेरी बात सुनो, यहाँ से भाग जाओ। मुस्तफ़ा और शफीक यहीं आ रहे हैं। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी बोली थी। हुरैन बाहर निकलने लगी, मगर इससे पहले उसने वहाँ लटके हुए खस्ता पर्दे से अपने आप को ढांप लिया था। मोमल ने राहील को कॉल की। उसका फ़ोन बंद था। वो भी अब बाहर निकल चुकी थी। उसने पड़ोस में कुछ कहा और वहाँ से जाने लगी थी। जाने से पहले उसने अपने तमाम कंप्यूटर्स तोड़ दिए थे और हार्ड ड्राइव निकाल ली थी। वो घर से निकल चुकी थी। मोमल को पता था उसे कहाँ जाना है, लेकिन हुरैन को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। न जाने रात का कौन सा पहर था कि वो नंगे पाँव वीरान सड़क पर भाग रही थी। सड़क पर दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। लंबे बाल चोटी में बंधे हुए थे। बुखार की वजह से उसका जिस्म दहक रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भागते भागते रुकी और घुटनों पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि किसी को फ़ोन करके बुला सके। उसके अंदर मज़ीद चलने की हिम्मत नहीं थी। इतने में उसे पीछे से गाड़ी के पहियों की चरचराहट की आवाज़ आई थी। वो मुड़कर देखा तो वो पुलिस की गाड़ी थी। उसके और गाड़ी के दरमियान खासा फासला था। दूसरी तरफ गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे एएसपी अकरम ने झंझलाहट में आकर स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। ये गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म अभी होना था। हमजा, जल्दी से उतरो, पीछे से पेट्रोल की बोतल निकालो, उसने हमजा से कहा। गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो चुकी थी, लेकिन स्ट्रीट लैंप्स की मध्यम रोशनी में एएसपी अकरम को सामने कोई खड़ा नजर आया था। सामने से एक साया गाड़ी की तरफ भागता हुआ आ रहा था। हुरैन ने हमजा ने पेट्रोल की बोतल निकाली, मगर वो उसके हाथ से छूट गई। वो चीखता हुआ आगे भागा था। हुरैन आपी, हुरैन आपी। हुरैन चीखना चाह रही थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में कांटे उगाए। फिर वो चीख रही थी वो फिर भी वो चीख रही थी, मगर उसकी आवाज़ हमजा की समातों तक नहीं पहुंच रही थी। हमजा के पीछे अकरम और आदम भी भागने लगे। पीछे मौजूद कुछ एहलकार गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे। दूर पीछे झाड़ियों में से कोई इंसान छुपा हुआ था। उसने हाथ में लंबी नाल वाली बंदूक ले रखी थी, जो उसने हुरैन की पीठ पर तान रखी थी। वो बस हमजा से गले मिलने ही वाली थी। वो हमजा तक पहुंच ही गई थी कि अचानक उसे अपनी पीठ में वो बस हमजा से गले मिलने ही वाली थी। वो हमजा तक पहुंच ही गई थी कि अचानक उसे अपनी पीठ में कुछ घुसता महसूस हुआ। वो लड़खड़ाकर आगे की तरफ झुकी थी। सामने का मंजर धुंधला रहा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें सुनाई देना बंद हो रही थी। एसपी अकरम भागता उसकी तरफ आ रहा था। दोबारा उसे अपने बाएं कंधे के नीचे कुछ घुसता महसूस हुआ और अब की बार वो नीचे गिरने लगी। उसे हशाम याद आ रहा था। उसकी आंखों की तारीफ कर रहा था। यस, आई हैव लव्ड अ गर्ल इन माई लाइफ, द वन विद द सेज आइज। उसने बेख्तियार हाथ टिकाकर सड़क पर बैठने की कोशिश। वो उसे मेरी हूर कह रहा था। हशाम उसे बारिश में गोल घुमा रहा था। अकरम ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया था। उसे हमजा के होंठ हिलते दिखाई दे रहे थे, मगर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हमजा रो रहा था। उसे याद आया कि उसने हमजा पर पानी डाला था। वो अब की बार मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर हमजा के बाएं गाल पर रखा था। हमजा ने उसका हाथ थाम लिया था। उसे महसूस हो रहा था कि हमजा के गाल बिल्कुल भीगे हुए हैं। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसने सांस खींचने की कोशिश की। आदम ने उसे गोद में उठा लिया। वो उसे गाड़ी में लिटा चुका था। उसने आंखें खुली रखने की कोशिश की। उसका सर हमजा की गोद में था। उसने दोबारा सांस अंदर खींचने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद होती चली गई। अचानक उसके होंठ हिलने लगे। हमजा ने अपना कान उसके होंठों की तरफ किया। वो कुछ बोल रही थी। हमजा सुनकर चौंक गया। आप ही तुम कलमा क्यों पढ़ रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसकी हथेलियां मसल रहा था। बड़ी हिम्मत करके हुरैन ने दोबारा सांस अंदर खींचने की कोशिश की, मगर इस बार वो नाकाम हो गई थी। बाकी क्लिक इसमें जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।